بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حلال اور حرام میں کیا فرق ہے؟ جب کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ چیزوں میں فرق جانے، یعنی حلال اور حرام میں کیا فرق ہے، اسے کیا کھانا پینا پہننا اور استعمال کرنا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ہم سب کو حلال اور حرام میں کیا فرق ہے جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار حلال کام کرنے کا اور حرام سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اے لوگو، کھاؤ اس چیز کو جو زمین سے نکلتی ہے اور حلال و پاک ہو۔ سورہ نحل میں فرماتے ہیں، کھاؤ اور پیو ان چیزوں کو جو تمہارے رب نے تم پر حلال اور پاکیزہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیز استعمال کرنے کا اور حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حلال اور حرام میں کیا ہوتا ہے یا ان کی پہچان کیا ہے اور ان میں تمیز کیسے کریں۔ حلال کسے کہتے ہیں؟ حلال کا مفہوم ہے کہ جس کام کو کرنے کا اختیار شریعت نے ہمیں دیا ہے اسے حلال کہتے ہیں، یعنی جو چیز اسلام میں جائز ہے اسے ہم کریں یا نہ کریں وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ یا ہم آپ کو چیزوں کے حلال ہونے کی کچھ شرطیں بتائیں گے۔ حلال چیز وہ ہے جس کا ذکر قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے۔ کسی بھی چیز کے حلال ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ کتاب اور سنت میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہو کہ گناہ نہیں ہے یا کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ کام بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ مثلا ہمارے اوپر اگر ایسی مجبوری آ جائے کہ حرام کھانے کے علاوہ اور کھانا نہ ہو تو پھر وہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن شرط مجبوری ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں کسی چیز کے حرام ہونے کا ذکر نہ ہو تو وہ بھی ہمارے لیے جائز اور حلال ہے۔ حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کرنے کا شریعت نے ہمیں اختیار نہیں دیا اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں کچھ شرطیں چیزوں کے حرام ہونے کی ہے۔ کسی بھی چیز کے حرام ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت میں حرام قرار دی گئی ہو تو وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں بالکل حرام فرمائی ہیں، جیسے مردار کا گوشت کھانا، کسی جاندار چیز کا خون پینا اور خنزیر کا گوشت کھانا، اور وہ تمام چیز حرام ہے جس چیز پر حلال کے سوا کسی اور کا نام ہو۔ کسی بھی چیز کے حرام ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور سنت و حدیث میں حلال کا نہ ہو یا صاف طور پر حرام لکھا ہو، یہ بھی حرام ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان آدمی کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث میں جہاں رک جاؤ کا لفظ استعمال ہو وہاں بھی حرام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حج میں، جھوٹی بات سے رک جاؤ، یعنی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کسی بھی چیز کے حرام ہونے کی چوتھی شرط یہ ہے جس کام کو کرنے پر سزا کا ذکر ہو وہ کام بھی ہمارے لیے حرام ہے، جیسے زنا کرنا، چوری کرنا، یتیم کا مال کھانا اور بھی بہت سے کام ہیں جو سزا کے فہرست میں آتے ہیں۔ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حلال بھی واجب ہے اور حرام بھی واجب ہے، دونوں کے درمیان کچھ شبہات کے اکثر لوگ ان شبہات کو نہیں جان سکیں گے۔ پاس جو کوئی شبہ سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور عزت و آبرو کو بچا لیا، اور جو ان شبہ میں پڑ گیا وہ حرام میں پھنس گیا۔ یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیا کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں اصلیت معلوم نہیں تو ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، وہ حرام بھی ہو سکتی ہے اور حلال بھی، ان سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اسلام میں کیا حرام ہے؟ دوستو، اسلام میں کچھ چیزوں کو چھوڑ کر اور تمام چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے، جیسے جنگلی جانوروں کا گوشت جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں،
مرے ہوئے جانور کا گوشت بغیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جانے والا جانور، اس کے علاوہ شرک کرنا، سود لینا یا دینا اور برے کام کرنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں جائز اور حلال نہیں ہے۔ آج آپ نے کیا سیکھا دوستو؟ آج ہم نے آپ کو واضح طور پر حلال اور حرام میں کیا فرق ہے بتایا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ السلام علیکم۔ اور ہاں، آپ میرے چینل پہ نئے ہوں گے تو سبسکرائب اور لائک بٹن ضرور دبائیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔